الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، شوال کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 نکاح فرمائے. ایک نکاح تو آپ نے فرمایا صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ اسی مہینے میں ہوا. اور دوسرا نکاح فرمایا ام المؤمنین حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا. نکاح یہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور سارے ہی اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب اس کے 2 مطالب ہیں، یا یوں کہیے کہ اس کی 2 تعبیرات ہیں. ایک تعبیر یوں سمجھ لیجئے کہ پورے اسلام میں داخل ہوں. ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض شعبوں کو تو تم لے لو اور بعض شعبوں کو مت لو. اسلام کے بعض احکام پر انسان عمل کر لے اور بعض پر نہ کرے تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ کے حکم کے خلاف. اور اسلام کے جو شعبے ہیں وہ 5 شعبے ہیں. پہلا شعبہ عقائد سے متعلق ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر اہل ایمان کو اسلامی عقیدوں کا حامل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کا عقیدہ غیر اسلامی ہے. اور عقائد یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے یا خدا نہ خواستہ خلاف اسلام عقیدہ آ جائے تو اس انسان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اسے توبہ نہ کرے. غلط عقیدے پر موت آ گئی تو ہمیشہ کی ناکامی. دوسرا شعبہ ہے عبادات کا. تو حکم یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی تمہاری عبادات بھی اسلام کے طور طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے. اپنی مرضی سے کوئی شخص کوئی عبادت مقرر کر لے تو اس پر اللہ کے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں. عبادت جو اسلام نے بتلائی اور جس طریقے سے بتلائی اسی طریقے سے کرنے پر اللہ کے یہاں ثواب مرتب ہوگا اور قبولیت کا پروانہ انسان کو نصیب ہوگا. تیسرا شعبہ ہے وہ معاملات کا ہے. معاملات چاہے خرید و فروخت سے متعلق ہوں، چاہے وہ نکاح و طلاق سے متعلق ہوں، چاہے وہ قرض لینے اور دینے سے متعلق ہوں، جو انسان کی زندگی میں اس کو پیش آتے ہیں ان تمام معاملات کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی ہمارے معاملات بھی اسلام کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، کہ انسان جو معاشرتی زندگی گزارتا ہے جس میں کچھ ارکان ہوتے ہیں، مثلا ماں باپ ہیں، مثلا بیوی بچے ہیں، اولاد ہے اور پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں. یہ سارے وہ ہیں جو ہماری معاشرت کے ارکان ہیں، ان کے ساتھ ہماری معاشرت وابستہ ہے.
لہذا ہماری معاشرت بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہو وہ اسلامی طور طریقوں کے مطابق ہو۔ اور پانچواں شعبہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاق وہ بھی اسلامی ہونے چاہیے، دینی ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اخلاق غیر اسلامی ہیں تو ہم ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کے اندر ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عقائد کو لے لے، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کو چھوڑ دے تو وہ ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں کر رہا۔ عقائد کے ساتھ عبادات کو لے لے، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں غیر اسلامی چیزوں کو اختیار کر رہا ہے تو وہ بھی اس حکم پہ عمل نہیں کر رہا۔ ایسے ہی بقیتین کی بھی مثال لے لیجیے۔ تو ایک تعبیر، ایک مطلب یہ ہے کہ پورے اسلام یعنی اسلام کے 5 شعبوں میں داخل ہو جاؤ، ان 5 شعبوں میں اسلام کے احکام پر عمل کر لو۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ تم خود اپنے پورے جسم پر اسلام نافذ کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر پر اسلام ہو اور باطن میں اسلام نہ ہو، یا باطن میں اسلام ہو ظاہر پر اسلام نہ ہو، یا چہرہ تو اسلامی ہے اور بقیہ اس کی ظاہری وضاحت وہ غیر اسلامی ہے۔ تو اگر انسان کی ظاہری جو ایک وضاحت ہے وہ غیر اسلامی ہے تو وہ بھی ادخلوا فی السلم کافہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مسئلے کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں کہ مسجد کے اندر بچوں اور جو مجنون ہو، جن کو زیادہ عقل نہ ہو، ان کو لانے سے منع کیا گیا۔ تو اس قسم کے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنا چاہیے تاکہ وہ مسجد کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ تو ان کے جو بھی سرپرست ہوں، اگر ایسا کوئی شخص آ رہا ہے تو اس پر توجہ کریں، اس سے سب لوگوں کی توجہ بڑھتی ہے۔ بابا چھوڑ دیں، فی الحال بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ تو حکم یہ ہے کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے جسم پر، پورے جسم پر اسلام کو نافذ کر لیں، تو پھر ہم اس حکم پر عمل کرنے والے ہوں۔ اب ان اسلامی احکام میں ایک حکم وہ نکاح کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں شوال کے مہینے میں 2 نکاح فرمائے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے قبل 3 سال ابھی باقی تھے ہجرت میں کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح فرمایا تھا، اور وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا، اور ان کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، اور ان کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ ہجرت میں ابھی 3 سال باقی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ وہاں آئے تو حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نکاح فرما لیں، اس لیے کہ اس وقت آپ کے نکاح میں کوئی خاتون نہیں تھی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے، بیوہ خاتون بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کنواری کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی مخلوق میں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے نا، ان کی بیٹی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں پیغمبر کو سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ وہ کنواری ہے، وہ ان سے نکاح کر لیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ شوہر دیدہ کون ہے؟ تو کہا کہ سودا بنت زمعہ ہے، جو آپ پر ایمان رکھتی ہیں اور آپ کے احکام کی اتباع کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں کو میرا رشتہ نکاح دے دو۔ اب یہاں ایک روایت یہ بھی سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقہ عائشہ کو کہ عائشہ مجھے خواب میں 2 مرتبہ تم دکھلائی گئی ہو نکاح سے پہلے، اور تم ایک ریشم کے کپڑے کے اندر دکھلائی گئی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ مراد ان کی تمثیل و صورت تھی، جو خواب میں پیغمبر کو دکھلائی گئی ریشم کے کپڑے میں وہ لپٹی ہوئی تھی۔ جب آپ نے ان کو کھولا تو اس میں صدیقہ عائشہ کی تصویر تھی، اور آپ کو کہا کہ ہاذہ زوجتک، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ بعض روایتوں میں ہاذہ امرأتک، عربی زبان میں بیوی کو امرأہ سے بھی خطاب کیا جاتا ہے اور زوجہ بھی کہا جاتا ہے۔
اور جب پیغمبر کا نکاح ہوا تو صدیقہ عائشہ سے ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پیغمبر نے جتنے بھی نکاح فرمائے وہ اللہ کے حکم سے فرمائے، اپنی مرضی اور چاہت سے نہیں کیے، بلکہ پیغمبر صرف نکاح ہی نہیں بلکہ جو بھی آپ قول و فعل انجام دیتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے، اللہ جو آپ کو ارشاد فرماتے آپ وہ کہتے، اور جو اللہ کرنے کو کہتے آپ وہ کرتے تھے۔ آپ کی اپنی مرضی کسی چیز میں نہیں ہوتی تھی، صرف اللہ کے حکم کا اتباع ہوتا تھا۔ اسی کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ نے خود اس کو ذکر فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں، وہ نطق نہیں کرتے اپنی خواہش سے کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو ان کو کی جاتی ہے، بس وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہی کہتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو وحی میں ان کو حکم ہوتا ہے۔ تو صدیقہ عائشہ آپ کو خواب میں نکاح سے پہلے دکھلائی گئی تھی، 2 دفعہ دکھلائی گئی تھی۔ جب یہاں آپ نے ان کو کہہ دیا خولہ بنت حکیم کو جو حضرت عثمان بن عفان کی زوجہ محترمہ ہے کہ جاؤ جا کے دونوں کو میرا پیغام میں نکاح دے دو، اب یہاں یہ بھی دیکھیے کہ نکاح یہ ہو رہا ہے اور اس میں سادگی دیکھیے، اس کے اندر رسم و رواج کے نہ ہونے کو دیکھیے، اس کے اندر کسی تکلف کے ہونے کو آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں کہ کوئی تکلف ہو رہا ہے، بے تکلف ایک آپ نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ میرے پیغام میں نکال لے جاؤ۔ اب وہ آئی سیدھا صدیق اکبر کے گھر پر، صدیق اکبر گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ حضرت صدیقہ عائشہ کی والدہ ام رومان وہ گھر پر موجود تھی، جا کر کہا کہ ام رومان اللہ تمہارے گھر میں کتنی خیر و برکت داخل کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری بیٹی عائشہ کے لیے پیغام نکاح دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ذرا ٹھہرو، ابو بکر کو آنے دو۔ کچھ دیر میں صدیق اکبر تشریف لے آئے تو خولہ بنت حکیم نے ان سے کہا کہ ابو بکر اللہ تمہارے گھر میں کتنی خیر و برکت داخل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہاری بیٹی کے لیے پیغام میں نکاح دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم ذرا ٹھہرو، وہ باہر نکل گئے۔ چونکہ اس سے پہلے مطعم بن عدی ایک شخص تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے صدیقہ عائشہ کا رشتہ مانگا تھا، تو ان سے صدیق اکبر وعدہ کر چکے تھے۔ ان کے دل و دماغ پر ایک بوجھ تھا کہ میں نے ایک جگہ وعدہ کر لیا ہے اور اب جو نکاح کا پیغام آیا ہے وہ اتنا عظیم الشان آیا ہے کہ وہاں انکار کرنا ناممکن معلوم ہو رہا ہے۔ تو وہ گھر سے باہر نکلے، مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ اس وقت اس کی اہلیہ بھی وہاں ساتھ موجود تھی۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اے ابو بکر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے بیٹے کا جب تمہاری بیٹی سے رشتہ ہوگا تو کہیں وہ تمہارے دین میں داخل نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، ہو سکتا ہے، یعنی میری بیٹی تو مسلمان ہے، تمہارا بیٹا مسلمان نہیں ہے، شادی ہوگی تو ضرور ہمارے اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو پھر وہ مطعم بن عدی نے کہا کہ یہ بات تو میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں بات تو ایسے ہی ہے، بس یہاں رشتے میں انکار ہو گیا۔ ان کو خود ہی یہ خطرہ ہوا کہ اگر ہمارے بیٹے کا وہاں نکاح ہو گیا تو چونکہ ان کا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے اور یہ نبی کے پیروکار ہے، ہمارا بیٹا کہیں اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو نہ اختیار کر لے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر کے دل سے وعدے کا بوجھ اتر گیا۔ یہاں یہ بھی سبق ہے کہ جب کوئی وعدہ کر لیا جائے تو اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ آج ہم نے اس وعدے کو مذاق بنا لیا ہے، جان چھڑانے کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں، لیکن دل میں اس وقت بھی نیت ہوتی ہے کہ پورا نہیں کرنا، صرف جان چھوڑانی، ایک معاملہ پورا کرانا ہے۔ کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہے کہ آپ کو کل پیسے دے دوں گا، خدا کی قسم کل دے دوں گا، پکا وعدہ ہے، اور کل اس کا فون بند ہوگا، کچھ دیر کے بعد کہے گا میں بیمار ہو گیا تھا، گھر میں مسئلہ ہو گیا تھا، وعدہ پورا نہیں کرنا، حالانکہ کہتے وقت ہی نیت نہیں ہوتی کہ وعدہ پورا کروں۔ اور یہاں دیکھیے کہ وہ اس وعدے کو بھی نبھا رہے ہیں جو ایک مشرک کے ساتھ ہوا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان کی شادی مشرک سے کرنے کی اجازت تھی، معاونت نہیں آئی تھی، اسی رشتے ہوتے تھے۔ بعد میں اسلام نے صاف حکم دے دیا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکات عورتوں سے اپنے مسلمان بچوں کا رشتہ نہ کراؤ، اب اجازت نہیں۔ تو آج بھی یہی حکم ہے کہ کسی مشرک اور کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب وہاں نہ ہو گیا، اب بھی واپس گھر آئے اور آ کر کہا کہ تم جو ہے وہ پیغمبر کو بلا لاؤ۔ اب خولہ بنت حکیم پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ تشریف لائیے۔ آپ آ گئے، صدیق اکبر نے وہاں نکاح کر دیا۔ نہ کوئی کارڈ تقسیم ہوئے، نہ کسی کو دعوت دے کے بلایا گیا، نہ کوئی منگنی کی رسم ہو رہی ہے، نہ کوئی مایو ہو رہی ہے، نہ کوئی مہندی ہو رہی ہے، نہ کوئی خرافات۔ اسلام کا ایک حکم پورا ہو رہا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا ہے۔
اور کس خاتون کا ہو رہا ہے اور کس عظیم الشان شخصیت کا ہو رہا ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب ان پر تہمت لگی منافقین کی طرف سے تو اس کے جواب میں اللہ نے ان کی برات قرآن کریم کی آیتوں کی صورت میں نازل کی، جو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں، اور ان آیتوں کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ صدیقہ عائشہ کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ صدیقہ عائشہ کی عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں کے اوپر سرید کھانوں کا سردار ہے، جو گوشت کے شوربے میں روٹی وغیرہ ڈال کر بنایا جاتا ہے، عربوں کو بڑا محبوب ہے، یعنی ہاضم بھی ہوتا ہے، حکماء اس کے اندر بڑے فائد ذکر کرتے ہیں، تو وہ سارے کھانوں کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر۔ اور صدیقہ عائشہ یہ وہ خاتون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ صدیقہ عائشہ کو میرا سلام کہیں، سید الملائکہ جن کو سلام کہیں۔ انہوں نے جواب دیا اور عرض کہ اللہ کے رسول آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ فرشتے کو پیغمبر دیکھ رہے تھے، صدیقہ عائشہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کا نکاح ہو رہا ہے، اور کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ساری کائنات کے سردار، انبیاء اور مرسلین کے سردار، مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و محترم ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے۔ آج ہم نے اس نکاح کو مشکل بنا دیا۔ بہرحال حضرت خولہ بنت حکیم یہاں سے فارغ ہو کر سودا بنت زما کے پاس چلی گئی۔ وہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کے والد زما بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جا کر کہا کہ سودا، اللہ تمہیں کتنی خیر و برکت سے نوازنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا تمہارے لیے پیغام نکاح آیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، بہت خوش ہوئی۔ کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میں راضی ہوں۔ پھر وہ گئی ان کے والد صاحب کے پاس، زما کے پاس، اور جا کر کہا زما، تم پر اللہ بڑی خیر و برکت نازل کرنے والا ہے۔ تو وہ کیسے؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کا تمہاری بیٹی کے لیے پیغام نکاح ہے۔ تو اس نے زما نے کہا خولہ سے تمہاری سہیلی کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ وہ ان کی سہیلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کو یہ رشتہ منظور ہے، وہ خوش ہیں، اس پہ راضی ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم ان کو بلا لاؤ۔ چنانچہ آپ خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں زمحہ نے خود اپنی بیٹی کا نکاح پیغمبر سے پڑھا دیا۔ حضرت سودا یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے اپنی باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیقہ عائشہ کے لیے دے دی تھی، بڑی سخی تھی، اور کہا کہ جو میری باری کا دن ہے میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ اس باری کے دن میں حضرت صدیقہ عائشہ کے پاس جا کے رہ لیا کریں، لیکن مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں، میں کل قیامت میں آپ کی ازواج میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب کی صاحبزادی حضرت حفصہ بنت عمر، یہ بھی بعد میں ام المومنین بنی۔ ان کے شوہر تھے خنیس بن حذافہ، وہ غزوے میں زخمی ہوئے اور پھر زخموں کی تاب نہیں لا سکے، شہید ہو گئے، تو یہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت عمر بن الخطاب کو اپنی بہن کے نکاح کی فکر ہوئی۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو انہوں نے کوشش شروع کی کہ میری بیٹی کا کسی سے نکاح ہو جائے۔ عثمان ابن عفان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ عثمان، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے تم نکاح کر لو۔ اب دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی ایسی بات کرے تو کہتے ہیں کہ کیسا عجیب آدمی، ایسی اس نے بات کر لی، اس کو تو شرم و حیا کے ساتھ کوئی بات کرنی چاہیے تھی، فلاں طور طریقے اختیار کرنے چاہیے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب سے بڑا باحیا کون ہوگا؟ عثمان ابن عفان سے بڑا باحیا کون ہوگا؟ حضرت عمر بن الخطاب کہہ رہے کہ عثمان میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں، جواب نہیں دیا۔ کچھ دن انتظار کرو، کچھ دن کے بعد پھر ملے کہ عثمان میری بیٹی کا رشتہ اس سے نکاح کر لو۔ کہا کہ میں فی الحال نکاح نہیں کرنا چاہ رہا، منع کر دی۔ اس کی وجہ آگے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے ابوبکر، میری بیٹی بیوہ ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، نہ ہاں نہ نہ۔ عثمان ابن عفان نے تو شروع میں وقت لیا اور دوسری ملاقات پر انکار کر دیا۔ صدیق اکبر نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، عمر بن الخطاب کہہ رہے کہ بڑا دکھ ہوا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہے، ہاں اور نہ میں جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو خود حضرت حفصہ کے لیے پیغام نکاح دیا۔ جب یہ پیغام نکاح دے دیا، انہوں نے قبول کر لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے عمر،
تم کو شاید میری بات سے بڑا دکھ ہوا ہو، جب تم نے مجھے پیغام نکاح دیا اور میں نے جواب نہیں دیا تو تمہیں بڑا دکھ ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، عثمان ابن عفان کے جواب سے زیادہ دکھ ہوا، اس نے تو انکار کر دیا، تم نے تو نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، تو مجھے زیادہ دکھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدت کے بعد تمہاری بیٹی کے لیے پیغام نکاح کا ارادہ کیے ہوئے تھے، میں پیغمبر کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس وقت خاموشی اختیار کی اور تمہارے نکاح کو قبول نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا کہ تمہاری بیٹی کے لیے پیغمبر پیغام نکاح دیں گے۔ یہ اسلامی شادیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ، یہ بھی ام المؤمنین بنی، ان کے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ، اور بڑے اچھے شوہر تھے اور وہ ان پہ بڑا فخر کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بچوں والی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انتقال کی تعزیت کے لیے اور کہا کہ اے ام سلمہ، مصیبت کے وقت کی جو دعا ہے وہ پڑھ لو، اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر نصیب فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ ان اللہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لی جائے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کے اس ارشاد پر میں نے وہ دعا پڑھ لی، لیکن دل میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر بدلہ کون ہو سکتا ہے، یہ تو اتنا اچھا شوہر تھا، اس سے بہتر شوہر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ نے حکم فرمایا، میں نے دعا جو ہے یہ مانگ لی۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح دیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں میرے اندر ایسی ہیں جن کی وجہ سے مجھے اس رشتے کے قبول کرنے میں کچھ عذر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے، تو سوکن کو برداشت کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اس عدم برداشت میں مجھ سے آپ کی شان میں کوئی باتیں تیز اور تند نکل جائیں، تو یہ میں نہیں چاہتی۔ ایک بات یہ ذکر کی کہ میں بچوں والی ہوں، اگر نکاح ہوگا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ حضرت عمر بن الخطاب کو یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے آ کر حضرت ام سلمہ کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم کو اللہ کے نبی پیغام نکاح دیں اور تم شرائط بیان کرو، عذر پیش کرو۔ ان کا بات تو یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری جو یہ سوگنوں کے معاملے میں غیرت ہے یہ ختم کر دے، تاکہ کل تمہیں اس سے کوئی غصہ نہ آئے۔ جہاں تک تمہارے بچوں کی بات ہے تو اللہ ان کی کفالت کا بھی انتظام کر دے گا۔ انہوں نے کہا مجھے قبول ہے، اور ان کا بھی نکاح ہو گیا۔ یہ سادگی سے نکاح ہو رہا ہے۔ اس طرف دیکھیے کہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے میرے شوہر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اللہ نے ان کو وہ شوہر دیا کہ ان کے سامنے دنیا کا کوئی شوہر مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر خدا کو اللہ نے ان کا شوہر بنایا، اس دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کے اس معاملے کے اندر سادگی کو اختیار کریں۔ اب اس کے لیے چند ضروری مسائل وہ بھی ذکر کرنا اہم سمجھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح کا جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دونوں خاندان پہلے ایک منگنی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکاح وغیرہ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ شریعت میں منگنی کی حیثیت وعدہ نکاح کی ہے، صرف نکاح کا وعدہ ہے اور کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ یعنی جب منگنی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو خاندان یا دو لوگ مل کر لڑکے اور لڑکی کے نکاح کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ اس وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی وجہ ظاہر ہو کہ جو کوئی شرعی وجہ ہے۔ مثلا شروع میں وہ سمجھتے تھے کہ لڑکا دیندار ہوگا اور یہ عفیف و پاک دامن ہوگا، نیک ہوگا، لیکن کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے تو عقائد ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی حرکات و سکنات ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ اس منگنی کو ختم کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وہ اصول پر کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح کا وعدہ کیا تھا لیکن چند وجوہ کی بنا پر ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، معذرت چاہتے ہیں اور اس منگنی کو ختم بھی کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی گناہ نہیں۔ مسئلے کی روح سے منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے محرم نہیں بن جاتے۔ ہمارے معاشرے میں خرابی یہ ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں گفتگو شروع کرتے ہیں، میسیجز، پیغامات، ویڈیو کال یہ شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ بہت سے خاندانوں میں تو ان کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پکنکوں پہ ساتھ جانا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں منگنی ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ منگنی صرف وعدہ نکاح ہے، اس منگنی سے محرمیت کا تعلق یہ قائم نہیں ہوتا، اس منگنی کی وجہ سے جو پردے کا حکم ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ابھی بھی وہ لڑکی اس لڑکے کے لیے اجنبیہ شمار ہو، غیر محرم شمار ہو،
جیسے اجنبی عورت اور غیر محرم سے پردہ ضروری ہے اور بلا ضرورت اس سے گفتگو کرنا منع ہے، اسی طریقے سے اس منگیتر کے ساتھ بھی لڑکے کے لیے اور منگیتر کا اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ گفتگو کرنا یا اس سے ملنا شرعاً ناجائز۔ پھر دوسرے مرحلے میں نکاح سے پہلے مہر کی تعیین ہوتی ہے۔ مہر یہ بھی ایک شرعی حکم ہے۔ نکاح کے موقع پر مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اپنی ازواج کے ساتھ وہ یہ تھا کہ آپ نے 400 درہم اور 500 درہم، بعض ازواج کا مہر 400 درہم مقرر فرمایا اور بعض کا آپ نے 500 درہم مقرر فرمایا، اور ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ، ان کا مہر چونکہ نجاشی شاہ حبشہ نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا یہ کہہ کر کے پیغمبر کی طرف سے، لیکن دیا انہوں نے تھا تو وہ 4000 درہم۔ بعض ازواج کا مہر آپ نے کچھ سامان مقرر کیا تھا، مثلا 2 چکی، 2 مٹی کے گھڑے، 1 تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک زوجہ محترمہ کا مہر یہ بھی آپ نے مقرر فرمایا، اور ایک زوجہ محترمہ کا مہر ایسا تھا کہ ان کے قبیلے کے جو 40 لوگ قیدی بن گئے تھے، غلام بن گئے تھے، ان کو ان کے مہر میں آزاد کیا گیا تھا، تو وہاں کوئی نقد رقم مقرر نہیں کی گئی تھی اور نہ کوئی سامان دیا گیا، بلکہ ان کے خاندان اور قبیلے کے 40 غلاموں کی آزادی کو یہ مہر قرار دیا گیا۔ تو یہ مختلف آپ نے مہر مقرر فرمائے۔ ایسے ہی آپ نے اپنی بیٹی کا مہر بھی، وہ جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، بعض لوگ 400 درہم مقرر کرنا چاہتے ہیں، آج کل کے اعتبار سے اس کی قیمت کوئی 1.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے، ویسے بھی حساب لگانا چاہیے، گرام میں کچھ چاندی بنتی ہے، اتنا مہر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جو رکھنا چاہے تو اس کی اجازت بھی ہے۔ تو مہر کے معاملے میں اتنا تو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے جو مقرر کر لے، لیکن کم سے کم مقدار اس کی ہے 10 درہم، جو آج کل کے اعتبار سے 31 گرام چاندی سے کم نہ ہو، تقریباً 30 کچھ گرام بنتے، 31 سمجھ لیں، 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ جتنا آسانی کے ساتھ وہ دے سکے اور اس پر وہ عورت تیار ہو، وہ شرعی مہر کہلائے گا۔ اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے کہ بسا اوقات مہر اتنا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ شوہر کو یا اس کے خاندان کو ادا کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں۔ اگرچہ زیادہ مہر وہ دے سکتا ہو تو وہ مقرر بھی کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مہر کے معاملے میں دیکھا تو اپنے خطبے میں کہا کہ لوگوں زیادہ مہر مقرر نہ کیا کرو، اور میں منع کرتا ہوں آئندہ کوئی بھی زیادہ مہر مقرر نہ کرے۔ خطبہ دے کر فارغ ہوئے، باہر تشریف لائے تو ایک قریشی خاتون سامنے آ گئی اور کہا کہ عمر تم نے زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا؟ ان کا جی منع کیا۔ کہا کہ تمہاری بات ماننا زیادہ ضروری ہے یا قرآن کریم کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے؟ کہا کہ قرآن کا اتباع عمر کے اتباع سے زیادہ ضروری ہے۔ کہا قرآن کریم کہہ رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم اپنی بیویوں کو مال کا ایک ڈھیر مہر میں دے چکے ہو تو ان سے واپس مت لو، علیحدگی کی صورت میں مہر واپس مت لو، وہ عورت کا حق ہے، اس کو ہوگی۔ تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ تم اگر زیادہ مہر دے چکے ہو، تم مال کا ایک ڈھیر دے چکے ہو تو تم اس کو واپس مت لو، مطلب یہ کہ زیادہ مہر دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فوراً کہا کہ عمر کو کچھ علم نہیں ہے، عورت کو علم ہے، اس کو علم ہے۔ تواضع کے ساتھ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی بات سے رجوع کر لیا اور کہا کہ جتنا چاہو مہر مقرر کرو، جو دے سکتے ہو مہر مقرر کرو۔ تو 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ اتنا بھی نہیں ہو کہ جو دکھلاوے کا باعث ہو۔ بعض لوگ دکھلاوے کے لیے بڑے بڑے مہر مقرر کرتے ہیں پھر بیوی سے معاف کراتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ۔ اگر بیوی سے دباؤ ڈال کر معاف کرایا تو شرعاً معاف نہیں ہوگا، شوہر کے ذمے قرض رہے گا، اس کی مغفرت رکی رہے گی۔ انتقال کے بعد جو میراث تقسیم ہوتی ہے اس میراث میں پہلے اس کے قرضے نکالے جاتے ہیں، ان قرضوں میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے۔ اگر اس نے جبراً معاف کیا ہے تو وہ قرضہ وارثین کے ذمے ہے کہ شوہر کے مال میں سے ادا کرے۔ اگر سارا مال ہی اس مہر کی ادائیگی میں دینا پڑے تو وہ دیا جائے گا اور لوگوں کو میراث سے محروم کیا جائے گا۔ یہ اتنا اہم حکم ہے لیکن لوگ اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو مہر اتنا مقرر کرے جو دے سکے اور اس قرض کو ادا کر سکے۔ پھر لوگ اس میں معجل اور مؤجل میں تھوڑا سا وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ معجل کا معنی ہوتا ہے نقد، یعنی نکاح کے وقت یا رخصتی سے پہلے جو مہر دیا جائے اس کو معجل کہتے ہیں، اس کے آگے بریکٹ میں نقد لکھ دیا جاتا ہے۔ تو نقد مہر بھی دے سکتے ہیں، اور مؤجل یعنی اس کی مدت ہوتی ہے کہ ہم 2 سال کے بعد دیں گے یا 1 سال کے بعد دیں گے۔ یہ بعض لوگ لکھواتے ہیں عند الطلب، یعنی مہر ادھار ہے، جب بیوی مطالبہ کرے گی ہم دیں گے، تو یہ صورت بھی جائز ہے، لیکن مہر کو مقرر کر لینا چاہیے۔ اگر مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر لیا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر بہرحال مثل لازم ہوگا۔
جس کو مہر مثل کہتے ہیں، یا جو بعد میں آپس میں طے کریں وہ دینا لازم ہوگا. مہر ایسے مطلق معاف نہیں ہوگا. اگر عورت خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے، بغیر دباؤ کے معاف کر دے، تو عورت کو یہ بھی حق ہے، شوہر کے لیے وہ معاف ہو جائے گا، اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. لیکن دباؤ ڈال کے اگر معاف کرایا تو وہ معاف نہیں ہوگا. پھر پیغام نکاح دینے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکے والے ہی پیغام نکاح لے کر آئیں گے، لڑکی والے پیغام نکاح نہیں دے سکتے. ابھی میں نے قصہ ذکر کیا حضرت عمر بن خطاب کا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہ خود پیش کر رہے ہیں. تو اسلام کے اندر دونوں طریقوں کی اجازت ہے. لڑکے والے نکاح کا پیغام لے کر جائیں، یہ بھی جائز ہے. لڑکی والے کسی کے لڑکے کے ہاں یہ پیغام دے دیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ یعنی عزت اور غیرت کے خلاف کی بات نہیں ہے. جس طرح چاہے اس کو آپ آپس میں طے کر سکتے ہیں. پھر آج ہمارے یہاں معاشرے میں ایک رسم جہیز کے نام پر جو آ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور نکاح نہیں ہو پا رہے، یہ بھی ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے. اس سے بھی احتیاط کی جائے. خوشی سے ماں باپ جو اپنی بیٹی کو دے وہ ان کا حق دے سکتے ہیں. شوہر کی طرف سے نہ مطالبہ ہو، نہ توقع ہو، نہ خواہش ہو. آج کل تو باقاعدہ فہرست بنا کر دی جاتی ہے کہ کیا لے کر آئے گی، کیا کیا چیزیں لے کر آئے گی، اور گھر کے اندر اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ بیوی یہ چیزیں لے کر آئے گی، ہم یہ چیزیں نہیں خریدیں. اور اگر وہ لے کر نہ آئے تو ساری زندگی ساس اس کو تانے دیتی ہے کہ تمہیں تو تمہارے ماں باپ نے خالی ہاتھ ہی بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا سامان خود تیار کیا. حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو ان کے گھر کے سامان کی تیاری حضرت علی نے خود کی. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی سامان ان کو بنا کے دیا ہو، بلکہ وہ گئے جا کر اپنے جو کچھ مال تھا اس سے جو چیزیں ضرورت کی تھی خریدی. آپ کے پاس جو دینے کو تھا دے دیا، نہیں تھا تو نہیں دیا. دونوں صورتیں آپ نے اختیار کی ہیں. تو جہیز کی جو آج معاشرتی ایک صورت ہمارے یہاں بن چکی ہے، اس کے بھی خاتمے کی ضرورت ہے. نکاح ایک عبادت ہے، اس کو مسجد میں کرنے کا حکم ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اجعلوہ فی المساجد، نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو. آج بہت سے لوگ ہالوں میں نکاح کرنے لگے ہیں، اور پھر نکاح کے اندر بے حجاب مرد عورت کا اکٹھے ہونا، ناچ گانے اور موسیقی کا ہونا، سب خلاف شرع ہے. اس عبادت کو یہ ایک رسم بنا دیتا ہے. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، رسم نہیں ہے. اور غیر اسلامی جو طریقے ہیں ان میں نکاح ایک رسم ہے، لہذا وہاں شراب بھی پی جاتی ہے، موسیقی بھی ہوتی ہے، ناچ گانے بھی ہوتے ہیں. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عبادت میں کوئی حرام مال استعمال نہ ہو، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، موسیقی نہ ہو، اور مرد و عورتوں کا بے حجابانہ اختلاط نہ ہو، تو یہ سب چیزوں کی رعایت اس عبادت میں بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو نکاح کو صحیح طرح انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ ان سے ہم سب کو بچنے اور اس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا